أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ اعراف کا 21واں رکوع ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جو مچھلی کا کام کرتا تھا، مچھیرے تھے، اور وہ دریائے قلزم کے کنارے پر رہتے تھے. اور خاص ایک بستی تھی جس بستی کا نام تھا ایلا، اور ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا. وہ یہ کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ بھلے پورا ہفتہ مچھلی پکڑو بھی، کھاؤ بھی، بیچو بھی، لیکن ایک دن، ہفتے والا دن، جمعے کے بعد، جمعے اور اتوار کے بیچ والا دن، پورے ہفتے کو بھی ہفتہ کہتے ہیں، اسی دن کو بھی ہفتہ کہتے ہیں اردو والے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہوئی کہ یوم السبت، چھنچھر جے ڈیاں تے، ہفتے کے دن آپ کو مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن ہے. تو لوگ ہمیشہ نافرمان ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، انسان کے اندر جو طاقت ہے نا، یہ طاقت انسان کو مست بناتی ہے. پھر وہ نہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، نہ رسول اللہ کی طرف، نہ ہی کوئی شرافت یا اخلاق کی طرف. انسان کو طاقت مست کر دیتی ہے، بھلے پیسے کی طاقت ہو، بولنے کی طاقت ہو، عقل کی چالاکی کی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو. جس کو بھی طاقت ہے وہ مستی کرتا ہے. اگر کسی محلے کے اندر باڈی بلڈر کوئی ہے تو وہ دوسروں کے اوپر لڑائی کرے گا. اگر پیسہ زیادہ ہے تو مستی کرے گا، پیسے کی بدماشی کرے گا. اگر بولنے کی صرف طاقت زیادہ ہے تو بھی دوسروں کو نیچے جھکائے گا، بھائی میرے ساتھ کوئی بات کرے، بحث کرے تو دیکھتا ہوں. تو طاقت پر ہونا تو ایسا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ کے دین کی سربلندی میں خرچ کرے. اللہ نے عقل دی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. عقل دی ہے، قرآن کی تفسیر بھی سمجھ سکتا ہے، عالم بھی بن سکتا ہے. لیکن اسی عقل کو موبائل میں لگا رہا ہے، اسی عقل کو فلمیں دیکھنے میں لگا رہا ہے، ناجائز کاموں کو لگانے کے آگے کرنے میں لگا رہا ہے. تو وہ لوگ بھی نافرمانی میں آ گئے. تو اس زمانے میں لوگ ہو گئے 3 طرح کے. ایک نے اللہ کی بات مان کر کے، ایک طبقہ وہ تھا جس نے رسول اللہ کی بات مان کر کے بولا ٹھیک ہے ہماری توبہ، آج کے بعد ہم ہفتے کے دن کوئی شکار مکار، کوئی کاروبار نہیں کریں گے. ایک طبقہ وہ تھا جو مسلمانوں کی بات ہے، کافروں کی نہیں، جو اس زمانے مسلمان تھے وہ، کیونکہ کافر تو مانتے ہی نہیں تو ان کو شریعت کیا بتائیں گے. تو جو مسلمان کہلا رہے تھے انہوں نے بولا کہ چھوڑو بھائی، ہمیں تو روزی چاہیے، پیٹ بھرنا ہے. اگر مچھلی آئی تو پھر پکڑیں گے، کیوں نہیں پکڑیں گے. ان ظالموں نے کھلم کھلا جا کر کے مچھلی کا شکار کیا ہفتے کے دن، جس دن منع تھا. اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ انہوں نے خود شکار کیا تو نہیں، لیکن شکار کرنے والوں کو روکا بھی، بھائی ایسا نہیں کرو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ابھی 3 طبقے ہو گئے، بڑی سطح پر 3 ہو گئے. اور کچھ ان میں سے ہیلے باز بھی ہوئے، ہیلا کرنے لگے. کیا مطلب، یہاں سے یوں نہر جا رہی ہے، دریا جا رہا ہے، تو ابھی دریا کے اندر تو ہاتھ نہیں ڈالنا، استاد نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے.
لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اس کے قریب میں جو بڑا تالاب بنا ہوا ہے نا، اس کے بیچ میں نالی کھودتے ہیں. پھر مچھلی ہے، پانی جہاں جائے گا وہاں مچھلی بھی چلی جائے گی. تو پھر انہوں نے نالیاں کھودی جس کے ذریعے سے نہر سے، سمندر سے یہ مچھلیاں نکل کر کے اسی تالاب کے اندر آ گئیں. تو پھر وہ اسی کو تالاب کو بند کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ ساری اوپر سے نظر آ رہی ہیں، صرف ہاتھ لگاؤ تو بھی مچھلی آ جائے. اور جب ہفتے کا دن نہ ہو تو پھر بڑا ڈھونڈنا پڑتا، ادھر جاؤ، جیسے یہاں کے لوگ کرتے ہیں. اس چیز کو آپ لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہو کیونکہ آپ کے سامنے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی یہ آزمائش کی. پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ دو طرح کے تھے. ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے کھلم کھلا جا کر کے مچھلی پکڑی اور استاد کی بات نہ مانی. اور ایک لوگ وہ تھے جو ہیلا کرتے تھے، اس کو اپنی طرف کھینچ کر کے لے جاتے تھے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. اور وہ طبقہ جنہوں نے ان کو روکا نہیں، وہ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. جیسے وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، جو کلمے کی توہین کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کلمے کی توہین کیا ہے؟ آپ کے سامنے ناجائز کام ہو، آپ اس کو نہ روکو، تم بھی کلمے کی توہین کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو ان میں سے جنہوں نے ان کو نہیں روکا وہ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے. اور عذاب ان پر کون سا آیا؟ جنہوں نے خود یہ حرکت کی، اللہ معاف فرمائے، وہ سارے خنزیر بن گئے. اللہ اکبر، سور بن گئے. ایسے چیختے چلاتے رہے آبادیوں کے اندر، جنگلات کے اندر، کچھ دنوں تک اسی ذلت اور رسوائی میں گزار کر کے پھر مر گئے، تڑپ تڑپ کر کے مرے. اور جن لوگوں نے خود شکار کیا تو نہیں لیکن ان کو روکا نہیں، وہ بھی بندر بن گئے. وہ بھی اسی طرح سے تڑپتے رہے اور کچھ دنوں کے بعد مر گئے. تو یہ تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس بستی کا، دریائے قلزم کا، ایلا کی بستی کا، سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں کیا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ لو جو بستی والے تھے، دریا کے کنارے پر رہتے تھے. کانت حاضرۃ البحر، جو دریائے قلزم کے کنارے پر موجود تھے، جیسے ہم ہیں کراچی کے کنارے پر، یہ سمندر کے کنارے پر. اذ یعدون فی السبت اذ تأتینہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا. اور وہ زیادتی کرتے تھے مچھلی کے بارے میں. ہفتے کے دن مچھلی آتی تھی ان کے پاس کھلم کھلا ظاہر ہو کر کے. یوم لا یثبتون لا تأتیہم کذالک. اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو اس طرح سے مچھلی نظر نہیں آتی تھی. نبلوہم بما کانوا یفسقون. ہم ان کو آزمائے رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ کہ کانوا یفسقون، یہ بدکاری کرتے تھے، اللہ کے حکم کا، اللہ کے رسول کے حکم کا انکار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. پھر ان کی پکڑ آ گئی. اسی طرح سے اس امت کے لیے پھر جمعے کے دن کا حکم ہے کہ جمعے کا دن اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کی نماز کا ٹائم ہو تو سب کام کاج کو چھوڑ کر کے اور مسجد پہنچو، کاروبار کو چھوڑ دو. یہ اس امت کے لیے نرمی ہے، بڑی رعایت ہے کہ صبح کے ٹائم پر بھی کام کر سکتے ہو. اور جمعے کی نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعے کی نماز ختم ہو جائے پھر بھلے کاروبار میں لگ جاؤ، کوئی منع نہیں ہے. یعنی صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ آپ کو قربانی دینی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اس میں نہانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، مسواک وغیرہ کر کے باقاعدہ عید کی طرح تیاری کر کے، بھائی میں اللہ کے حضور عید کی خوشی منانے کے لیے
عید کی طرح کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے میں مسجد جا رہا ہوں، لیکن آپ خود اندازہ کریں، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کپڑے میلے شیلے ہیں، وہاں سے بھاگ کر آ جائیں گے نماز کے لیے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے پھر نماز کے لیے آتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ویسے پہلی قوموں کے لیے تو یہ تھا کہ پورا دن ان کو کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے، صرف 2 گھنٹے نکال لینے ہیں، 12 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر 12:30 بجے آئیں، 12 بجے سے لے کر کے آپ تیاری شروع کریں، نہانا کھانا کر کے 12:30 بجے مسجد میں آ جائیں، نہیں آ سکتے۔ اور دین سیکھنا کتنی بڑی عظیم عبادت ہے، وہ بھی اگر آدمی کسی بھی مسجد میں کہیں بھی ہو، بیان میں پابندی کے ساتھ جا کر کے بیٹھے، قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، صحابہ کرام کے واقعات سیکھے سنیں، تو یہ سارے ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن نبلوہم بما کانوا یفسقون، لوگ زیادہ تر بدکاری کی طرف جاتے ہیں اور دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات سننے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو غلط کر رہے ہیں دین کے معاملے میں ان کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔